اگر آپ 1400 سال کی مسلم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس میں 3 بڑے واضح ادوار نظر آتے ہیں۔ پہلا دور قرون اولا کا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوتی ہے، جس میں مسلمان تہذیب پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ 50-60 سال کے اندر حال یہ تھا کہ چین سے لے کر مغربی افریقہ اور اسپین کے اندر تک مسلمان تہذیب 3 بر اعظموں میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کی صدیوں میں جو اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے، چاہے بنو امیہ کے دور میں ہو یا بنو عباس میں، اندلس میں ہو یا ایشیا وسطی میں، خلافت عثمانیہ میں ہو یا ہندوستان میں، اسلام ایک مضبوط تہذیب اور نظریے کے طور پر دنیا میں پھیلتا ہے۔ عسکری قوت کی بات کی جائے یا نظریاتی پختگی کی، ہر سطح پر مسلمانوں کا غلبہ واضح نظر آتا ہے۔ معیشت ہو، سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، ریاضی ہو، تعمیرات ہوں، غرض یہ جس مرضی شعبے میں آپ دیکھ لیجئے، اس وقت اسلامی تہذیب ہی دنیا کا مرکز تھی۔ پوری دنیا سے لوگ مسلمان علاقوں میں آتے تھے۔ قرطبہ، غرناطہ، بغداد، دمشق جیسے شہر تہذیب کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ مسلمان تہذیب وسط ایشیا میں بخارا سے لے کر روس اور چین تک پھیل چکی تھی۔ یہ مسلمانوں کے عروج کا دور تھا۔ اس کے کئی سو سال بعد دوسرا دور وہ تھا کہ جب مسلمان تہذیب پھیلنا بند ہو چکی تھی مگر اپنی جگہ مستحکم تھی، اور مغرب خود کو منظم کر کے مسلمانوں پر حملے کر رہا تھا۔ یہ صلیبی جنگوں کا دور تھا۔ صلیبی جنگیں بھی کئی سو سال چلی کہ جن میں کبھی نور الدین زنگی اور کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین پیدا ہوتے رہے کہ جن کی تلواریں امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کرتی رہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان اپنی سرحدوں سے نکل کر دوسرے ممالک پر حملے نہیں کر رہے تھے، بلکہ دشمن ممالک کی جانب سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے، اور مسلمان صرف اپنے علاقوں میں دفاعی جنگیں لڑ رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہم اپنی عزت و آبرو کا دفاع اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کر رہے تھے، اور جو تہذیب ہم نے پہلے اپنے عروج کے دور میں قائم کی تھی اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو بہت نقصانات بھی ہوئے۔ مثلاً چنگیز خان اور اس کی قوم کہ جو منگولیا سے اٹھی، وہ پوری مسلم دنیا کو رونتی چلی گئی۔ بغداد کا نقصان اتنا شدید تھا کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی اتنا شدید صدمہ مسلمانوں نے اس سے پہلے نہیں اٹھایا تھا۔ خلافت کا مرکز بغداد رون دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی خلافت کا دارالخلافہ تاخت و تاراج ہوا۔ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے رون دیا گیا۔ لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کے بعد دجلہ میں پھینک دیا گیا، اور مسلمانوں کی کتابیں، لائبریریاں اور تہذیب جلا کر راکھ کر دی گئی۔ اس کے باوجود مسلمان نظریاتی طور پر اتنے مضبوط تھے کہ جلد ہی اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ قائم کی اور پھر اپنے عروج پہ جا پہنچے۔ تیسرا دور تقریباً آج سے 250 سال پہلے، خاص طور پر سن 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال پر قبضہ کرتی ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کا زوال شروع ہوتا ہے۔ سن 1757 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں۔ 1857 میں ہم جنگ آزادی ہارتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے کہ جب خلافت عثمانیہ بھی اپنی جگہ پر کمزور ہو رہی تھی۔ یہ تیسرا دور زوال کا دور ہے۔ یہ زوال کا دور سن 1924 تک چلتا ہے کہ جب خلافت عثمانیہ مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی ہے۔ اسی دور میں اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کے تینوں ادوار میں عہد حاضر سے زیادہ تاریک دور
مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا۔ پوری مسلم دنیا مغربی طاقتوں کی نو آبادیات میں تبدیل ہو گئی تھی اور پہلی مرتبہ مسلمان سیاسی خلافت کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ اقبال کے آنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ جو دوبارہ عروج اور نشاط ثانیہ کا دور ہے۔ اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ اور اقبال تینوں بزرگ تاریخ ساز شخصیات ہیں۔ یہ تینوں وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ مجدد الف ثانی کا تو لقب ہی مجدد الف ثانی کہ جس کا مطلب کہ دوسرے 1000 سال کے مجدد۔ ان کے بعد شاہ ولی اللہ اور پھر علامہ اقبال، یہ تین بڑے معاشرتی مفکر، فلسفی، صوفی، ماہر عمرانیات، صاحب بصیرت اور ایسے روحانی وجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں امت مسلمہ، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھالا دیا۔ تینوں کے ادوار مختلف ہیں۔ یہ مسلم تہذیب کے وہی 3 ادوار ہیں کہ جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ مجدد الف ثانی اکبر بادشاہ کے زمانے میں تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مغل حکومت اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی اور اکبر گمراہ ہونے لگا تھا۔ اس نے دین الہی کے نام سے ایک نئے مذہب کا اعلان کر دیا اور اسلام کے نام پر خرافات شروع کر دیں۔ وہ اسلام کو ہندو مذہب کے ساتھ جوڑ کر ایک نیا دین ایجاد کرنے کی کوشش میں تھا۔ اکبر سے پہلے 800 سال سے مسلمان ہند پر حکومت کر رہے تھے۔ اکبر اور اس کے بعد مغلیہ دور کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت مجدد کی حکمت عملی مختلف تھی، چونکہ حکمران وقت مسلمان تھے۔ مسلمانوں کی حکومت تھی کہ جو کئی 100 سال سے چلی آ رہی تھی۔ حکمران گمراہ ہو گیا تو مجدد الف ثانی نے ریاست کے خلاف بغاوت برپا کرنے کی بجائے آس پاس کے مسلمان حکمرانوں، جرنیلوں، وزراء، دانشوروں اور علماء وغیرہ پر کام کیا تاکہ بادشاہ کی گمراہی کے فتنوں کو روکا جا سکے۔ جب اکبر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بیٹے جہانگیر پر انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام فتنے کے جو اکبر نے شروع کرائے تھے، جہانگیر نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو ختم کیا۔ مجدد الف ثانی نے ریاست سے بغاوت نہیں کی، حالانکہ ان کو جیل میں بھی بند کیا گیا، سختیاں بھی کی گئیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے مکتوبات کے ذریعے مسلمان حکمران، وزراء اور مشیروں پر جس طرح کام کیا وہ تاریخ کا ایک غیر معمولی باب ہے۔ اس زمانے کا تقاضا تھا کہ ریاست کے خلاف بغاوت نہ کی جائے۔ اگر ریاست کے خلاف بغاوت کی جاتی تو پھر ہندوؤں کو سر اٹھانے کا موقع مل جاتا۔ مسلمان چونکہ ہندوستان میں اقلیت میں تھے تو ہندوؤں، مرہٹوں یا سکھوں کو موقع ملتا تھا کہ مسلمان ریاست کی جڑ کاٹ دیں۔ لہٰذا حضرت مجدد الف ثانی نے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے حکمرانوں اور نظام کی اصلاح کی۔ اس وقت کی حکمت عملی مختلف تھی کیونکہ وقت کا تقاضا یہی تھا۔ اس کے مقابلے میں شاہ ولی اللہ کا دور دیکھیں کہ جو اس کے تقریباً 150 سال کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے بعد آتا ہے، تو وہ فتنوں کا دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مغلیہ حکومت تقریباً ختم ہونے کے قریب تھی۔ حال یہ تھا کہ دہلی کا مرکز مضبوط نہیں رہا تھا، مرہٹوں نے سر اٹھا لیا تھا اور وہ قتل و غارت کرتے ہوئے دہلی کے قریب آ پہنچے تھے۔ مرہٹا ریاست جنوب میں تھی، لیکن شمالی ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو اور سیاسی طاقت کچھ بھی محفوظ نہ رہ گیا تھا۔ اس دور میں شاہ ولی اللہ نے ایک طرف تو مسلمانوں کی تربیت کا آغاز کیا تو دوسری طرف ایک سیاسی صاحب بصیرت ہونے کے ناطے انہوں نے مسلمانوں کی ریاست کو بچانے اور مستحکم کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن اقبال کا دور ان دونوں بزرگوں کے ادوار کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے دشوار گزار، تاریک تر اور کٹھن ترین تھا۔